السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے مخاطب ہے پروفیسر قاری عبدالمنان زیگم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال نے فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ نے جتنی مخلوقیں پیدا کی ہیں، سب سے اشرف، سب سے خوبصورت، بہترین اگر بنایا ہے، انسان کو بنایا ہے۔ اور جنوں سے بھی اللہ ذوالجلال نے انسان کو اچھا بنایا ہے، اور جنوں سے اللہ نے انسانوں کو طاقت بھی زیادہ عطا فرمائی۔ شرف اور مقام بھی اللہ ذوالجلال نے جنوں کو انسانوں سے زیادہ دیا ہے۔ اس کے سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، لیکن جتنے نبی اللہ ذوالجلال نے مبعوث فرمائے ہیں وہ انسانوں میں سے ہیں، جنوں میں سے ایک نبی بھی نہیں ہے۔ تو آج کا میرا پروگرام آپ کے لیے ہے کہ اس دور میں جب ہم مصائب اور پریشانیوں کے اندر گرے ہوئے ہیں، ہم نے اللہ کا در چھوڑ دیا ہے، غیروں کے دروں پر ہم نے حاضریاں دینی شروع کر دی ہے، اپنے رب سے مایوس ہو گئے ہیں اور امیدیں ہم نے لوگوں پر رکھ لی ہیں۔ تو نتیجہ کیا ہے؟ بے شمار خواتین اور بے شمار مرد حضرات جب دنیا میں وہ اپنے آپ کو لاوارث اور بے سہارا اور ان کو سکون نہیں ملتا، آخر میں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم خود کشی کر لیں گے، ہمیں موت آ جائے گی، ہم قبر میں چلے جائیں گے، یہ دنیا کا جنجال، لڑائی جھگڑے، اس سے ہم بری ہو جائیں گے اور ہمیں سکون مل جائے گا۔ اور ان خودکشی کرنے والوں کو یہ نہیں پتہ کہ جو بندہ خودکشی کرتا ہے، اللہ ذوالجلال نے اس کے لیے بہت زیادہ عذاب مقرر کیے ہیں، بہت سزائیں ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں دنیا کی سزاؤں سے بچ گئے اور قبر کی سزا سے بچ گئے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو میں تمام خواتین و حضرات کو آج ایک پیغام دینے آیا ہوں کہ کوئی مرد ہو، کوئی بیٹی بہن ہو، کوئی میرا بزرگ ہو، وہ اپنی زندگی کے اس موڑ پر پہنچ جائے اور وہ سمجھے کہ اب زندہ رہنا مناسب نہیں ہے تو خودکشی کر لی جائے، تو میری گزارش ہے آپ کبھی بھی یہ کام نہ کریں۔ آپ اپنے اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں کہ یا اللہ تو میرا وارث ہے، تو نے مجھے پیدا کیا ہے، میری جو پریشانی ہے اللہ تو رفع فرما، اور اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ اب میں زندگی سے مایوس ہو گیا ہوں، لیکن ایسی بات نہیں ہے اللہ، میں اپنی باقی زندگی تیرے نام کرتا ہوں، تیری عبادت میں لگا رہوں گا، اللہ میں نماز پڑھوں گا، اللہ میں خرچ کروں گا، اللہ میں تیرے ساتھ شرک نہیں کروں گا، اللہ میں بدعت نہیں کروں گا، میں تیری اطاعت کروں گا، تیرے محمد کریم نبی کی اطاعت کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم۔ میرے بھائیو، جو بندہ اللہ کے ساتھ اس انداز سے ہم کلام ہو جاتا ہے، دعا کرتا ہے، اللہ ذوالجلال کہتے ہیں میرے بندے تو مایوس ہو گیا تھا، لیکن اب تیری مایوسی ختم ہو گئی ہے، تو میرے در پر آ گیا ہے، تجھے تمام پریشانیوں سے نکالنا اور تجھے اچھی زندگی عطا کرنا یہ میرا کام ہے۔ میرے بھائیو، آپ اللہ سے دعا کیا کریں کہ یا اللہ ہماری زندگی توحید پر رہے، زندہ رہیں توحید پر، موت آئے تو توحید پر۔ اللہ جب دنیا سے ہم تیرے پاس آنے لگے، ہمیں ساری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر کے آخر میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبان پر ہو، اور وہ صورت جس میں تیری خاص توحید ہے، سورۃ الاخلاص، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یا اللہ یہ صورت میری زبان پر ہو، اللہ میرے جسم پر کوئی قرض نہ ہو، اپنی رحمت سے میرے قرض ادا کر دینا۔ اللہ حقوق العباد ہے تیرے بندوں کے ساتھ، اگر میں نے کوئی زیادتی کی ہے اللہ اپنے بندوں سے مجھے معافی لے دینا، میرے جسم پر کوئی گناہ نہ ہو، میں یا اللہ تیرے ساتھ ملاقات کروں۔ تو میرے بھائیوں، ایسے خواتین حضرات کے لیے آج کا میرا پیغام ہے جو خودکشی کرنے کے لیے تیار ہیں اور
ایسا لمحہ، ایسی جگہ، ایسی تنہائی کے لیے دن رات وہ تلاش کر رہے ہیں کہ جس میں وہ اپنے آپ کو ختم کریں خودکشی کے ذریعے۔ یہ 2-3 دن ہو گئے ہیں پاکستان میں کسی بھی سیاسی تنظیم کا، سیاسی پارٹی کا نام لینا نہیں چاہتا۔ یہ جتنی سیاسی پارٹی ہیں سب یہ امت محمد کے یہ پیروکار ہیں، سب مسلمان ہیں۔ یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، لڑنا نہیں چاہیے۔ ایک دوسرے کے ساتھ محبت میں کمی نہیں آنی چاہیے، ایک دوسرے کو برے القاب سے نہیں پکارنا چاہیے۔ اپنے دل میں دوسرے کو جگہ دیں۔ کوئی اپنے لیڈر کے علاوہ دوسرے لیڈر کے ساتھ ایسے برے القابات نہیں، ایسا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، جب الیکشن ہوتا ہے، الیکشن سے پہلے آپ کی اپنی اپنی سیاسی تنظیمیں ہوتی ہیں، لیکن جس تنظیم کو کامیابی مل جاتی ہے، ان کا جو وزیر اعظم بن جاتا ہے، وہ وزیر اعظم صرف اس پارٹی کا نہیں ہوتا، وہ وزیر اعظم پورے پاکستان کا ہوتا ہے۔ اب جنہوں نے اس کو ووٹ نہیں دیے وہ اس کو برے القابات اور ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں کسی کی بھی حمایت نہیں کر رہا۔ جو سیاسی دور جا رہا ہے، اس میں جتنے بھی لیڈر ہیں، میں سمجھتا ہوں ان میں سے کوئی بھی لیڈر اللہ کے ساتھ اور اللہ کے نبی کے ساتھ خالص نہیں ہے، دین اسلام کے ساتھ خالص نہیں ہے۔ ان میں سے کوئی بھی ایسا لیڈر نہیں ہے کہ جس نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے یہ اعلان کر دیا ہو کہ جتنی مساجد ہیں، جتنے مدارس ہیں، ان کے بجلی کے بل فری، اور جتنے ہمارے قبرستان ہیں جہاں پر ہمارے بڑے ہمارے آباء و اجداد وہاں پر مدفون ہیں، وہاں کے بجلی کے بل فری۔ اور انہوں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ ہمارے جتنے مدارس کے اساتذہ کرام ہیں، ہماری مساجد میں جتنے خطیب ہیں، جتنے ہمارے امام ہیں، جتنے ہماری مسجد کے خدمت کرنے والے مؤذن ہیں، خادم ہیں، ان کے بجلی کے بل ہم نے معاف کر دیے یا آدھے کر دیے یا کچھ مخصوص یونٹ ان کو دے دیے۔ کسی نے بھی آج تک اعلان نہیں کیا، کسی نے بھی آج تک اعلان نہیں کیا، کسی نے بھی آج تک اعلان نہیں کیا۔ میرے بھائیوں، میں آپ سب کے لیے مخلص ہوں، پورے پاکستانیوں، سب سے پہلے آپ پاکستانی بنیں اور مسلمان بنیں، اللہ کے ساتھ مخلص ہو جائیں، اللہ کے نبی محمد کریم کے ساتھ مخلص ہو جائیں، اور پھر جو آپ سمجھتے ہیں کتاب و سنت کے لیے، آپ مجھے یہ بتائیں، جتنے 1,24,000 انبیاء کرام تھے، ان کے چہرے پر سنت رسول تھی یا نہیں؟ آپ دنیا کا کوئی مسلمان لیں، اس کا کسی پارٹی سے بھی تعلق ہو، وہ یہ دعویٰ کرے گا کہ ساری دنیا میں آدم علیہ السلام سے لے کر آخری زماں پیغمبر تک سب سے حسین و جمیل اگر چہرہ ہے تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ ہے۔ سبحان اللہ، حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا، بنا کے محمد قلم توڑ دیتا۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر۔ اور اما جان عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء۔ ایک آسمان کا سورج ہے، ایک میرا محمد کریم سورج ہے۔ سورج دن کو روشنی دیتا ہے، رات کو بے نور ہو جاتا ہے، اور یہ محمد کریم سراج منیرہ ایسا سورج ہے، دن ہو رات ہو، تاریکی ہو، سردی ہو، گرمی ہو، آپ دنیا میں موجود ہوں، آپ دنیا سے فوت ہو کر قبر میں چلے جائیں اور جنت میں چلے جائیں، قیامت کی دیواروں تک اور قیامت کے بعد بھی ان کا نور ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ ایسا نور، ایسا روشن چہرہ اللہ نے بنایا ہے۔ میرے بھائیو، ہم محمد کریم کے چہرے کی تعریف کرتے ہیں تو اس چہرے کو اگر پسند کرتے ہیں تو آپ اپنا چہرہ بھی ویسے بنائیں نا۔ آپ مجھے یہ بتائیں، جتنے بھی ہمارے وزیر اعظم اور صدر آئے ہیں، کسی ایک کا چہرہ رسول اللہ کے چہرے جیسا ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ اور بھائی، جو ریاست مدینہ کا نام لے، جو مکہ مکرمہ کا نام لے، مدینہ منورہ کا نام لے اور اسلام کا نام لے، اور اس کا اسلامی چہرہ نہ ہو، شلوار اس کی ٹخنیوں سے نیچے ہو،
اسلامی لباس نہیں ہے. جب اس کی شلوار پینٹ وغیرہ چادر جو بھی پہنتا ہے اگر ٹخنے سے نیچے ہے، رسول اللہ نے فرمایا یہ جگہ جہنم میں جائے گی. جو چلتا پھرتا ہے اور اس کے پاؤں جہنم میں ہے اور وہ مسلمانوں کا وزیر اعظم اور صدر ہے. میرے بھائیوں، میں کسی کی تحقیر کرنے کے لیے آپ کے سامنے نہیں آیا. میں صرف اتنی بات کرنے آیا ہوں کہ آپ پارٹیوں کے لیے اپنی زندگی کو برباد نہ کریں. یہ سب اپنے مفادات کے لیے یہ کرسی پر آتے ہیں. کرسی پر آنے سے پہلے بڑے بڑے وعدے ہوتے ہیں، جب بیٹھتے ہیں تو پھر نہ ہماری عافیہ صدیقیہ ہماری بیٹی وہ رہا ہوئی، اور ہمارے بے شمار ایسے بندے ہیں جو کافروں کی قیدوں میں ہیں وہ آزاد نہیں ہوئے. ہمارے مسلمان ایسے ہیں جو ہمارے پاکستان کی جیلوں میں ہیں وہ آزاد نہیں ہوئے. ہماری ایسی بیٹیاں ہیں جو بے پرد ہیں، ان کے چہروں پر کسی نے دوپٹے نہیں دیے. ہمارے ایسے خواتین و حضرات ہیں جو گھروں میں پریشان ہیں، خودکشی کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم نے غیر ملکوں کے لیے بڑے بڑے اعلان کیے اور ان کے گھروں میں راشن پہنچانے کے لیے ہم نے کچھ نہیں کیا. تو میرے بھائیوں، آخری بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں. بعض اپنے پریشانیوں کے لیے خودکشی کرتے ہیں، مال کی کمی کے لیے، لیکن آج میں آپ کے سامنے ایک بات لے کر آیا ہوں. ایسے افراد ہیں جن کے پاس اتنا مال ہے جو کہ سنبھالا نہیں جا رہا، اور لیل و نہار جب ان کو سکون نہیں آتا، رات کو سوتے ہیں یا دن کو سوتے ہیں، پہلے نیند کی گولی کھاتے ہیں تب نیند آتی ہے، پھر ایسا وقت بھی آ جاتا ہے 2 3 4 نیند کی گولیاں کھانے کے بعد بھی نیند نہیں آتی، سکون نہیں ملتا. کیوں نہیں مل رہا؟ کہ انہوں نے سکون لینے والا کوئی ایک عمل ہی نہیں کیا، ایک عمل نہیں کیا. عمل میں بتا رہا ہوں، کسی غریب پر خرچ نہیں کیا، کسی بیوہ پر خرچ نہیں کیا، کسی یتیم پر خرچ نہیں کیا، کسی کو اچھا لباس نہیں دیا، کسی کے پانے اور کھانے کا انتظام نہیں کیا. میرے بھائیوں، کوئی کام اس نے نہیں کیا. تو ایسے مرد حضرات جو مالدار ہیں اور وہ اپنی زندگی سے تنگ آ کر خودکشی کرنے کے لیے تیار ہیں، تو میری گزارش ہے آپ اللہ کے سامنے آ جائیں کہ یا اللہ، یہ گناہ کرنے کے لیے دل میں کوئی آواز اٹھی ہے، سب سے پہلے مجھے معاف فرما دے، میں بے سکون ہوں. آپ کیا کریں؟ آپ کے پاس جتنا مال ہے آپ کوئی ایک مسجد بنا دیں، وہاں پر قرآن مجید اور نبی کی حدیث کے پڑھنے پڑھانے کا اور اللہ کی عبادت کا انتظام کر دیں. آپ کے رشتہ داروں میں جو مقروض ہیں، آپ بے شمار بہنوں بھائیوں کا قرضہ دے دیں، قرضہ اتار دیں. اور آپ کے علاقے میں جو بے روزگار ہیں ان کو 2 4 لاکھ لے کر ان کو کاروبار کروا دیں. آپ کے محلے میں کچھ بیمار بیوہ عورتیں بیمار ہیں، ان کا راشن لگا دیں. آپ اپنے مال سے کچھ خرچ کر کے دیکھیں اللہ کی راہ کے لیے. اللہ آپ کو ایسا سکون دے دیں گے جو سکون آپ نے زندگی میں نہیں کیا ہوگا. اور پھر اللہ ذوالجلال ان بے روزگاروں، ان یتیم بچوں اور اللہ کی عبادت کے لیے جو آپ مسجد بنا دیں گے، وہاں نماز پڑھنے والے کی دعاؤں سے اللہ ذوالجلال ایسے آپ کو مرتبے پر فائز کر دیں گے. آپ کی زندگی جو ہے وہ نامہ اعمال میں لکھا جائے گا کہ اس نے میرے بندوں کے لیے کی ہے، میری عبادت کے لیے کی ہے. دنیا کا سکون ملے گا اور اللہ کے ہاں پھر جنت الفردوس کا داخلہ ملے گا. حوض کوثر سے نبی کے ہاتھ سے پانی ملے گا اور اللہ ذوالجلال کا دیدار نصیب ہوگا. تو جو بھی خواتین و حضرات اللہ نے بہت زیادہ مال دیا ہے، پوری دنیا میں میرا اعلان ہے، جو بھی پریشان ہے میرا واٹس ایپ نمبر ہے، اس پر مجھے میسج کریں، یا میرے چینل پر جا کر اگر نہ بھی بات کبھی ہو سکے، نمبر تبدیل بھی ہو جاتے ہیں، ڈسکرپشن میں میرا نمبر جو بھی ہو نیا لگا ہوا ہوگا، میرے ساتھ رابطہ کریں. آپ اپنی پریشانی کا میرے ساتھ اظہار کریں. میں سب سے پہلی بات اللہ سے دعا کروں گا کہ اس میرے بھائی بہن کو پریشانی سے نکال اور اس کو زندگی کے سکون اور آخرت کے سکون عطا فرما دے. اور پھر میں طریقہ بتاؤں گا کہ اس بے سکونی سے اور جس زندگی میں آپ گزر رہے ہیں اس سے اچھی زندگی گزارنے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے. تو میرے بھائیوں، ہر بندہ اپنے لیے جیتا ہے. اگر آپ اپنے ہمسایوں کے لیے، ہمسایوں کو بچوں کے لیے، محلے والوں کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے جئیں گے، ان کے لیے کچھ کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں آپ کو دنیا کا سکون بھی مل جائے گا، آخرت کا سکون بھی مل جائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ جو بھی خواتین و حضرات زندگی کے اس موڑ پر آ گئے ہیں اور خودکشی کرنا چاہتے ہیں، وہ میرا پروگرام سنیں اور آپ میرا پروگرام شیئر کریں. آپ سے کوئی بھی بہن بھائی کہے
کہ میں پریشان ہوں، ذہنی ٹینشن ہے کچھ، آپ پریشان نہ ہو، میرا پیغام اس کو دیں، میرا پیغام اس تک پہنچائیں، وہ میرے ساتھ اپنی لائف شیئر کرے، میں اس کے لیے دعا کروں گا اور اس کو سمجھاؤں گا کہ جو زندگی اللہ نے دی ہے یہ کیا ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ زندگی ہم اللہ کے لیے وقف کر دیں تو ہمارا مرنا بھی اللہ کے لیے وقف ہو، دنیا میں بھی سکون اور آخرت میں سکون۔ پروگرام کافی لمبا ہو گیا ہے، اللہ ذوالجلال ایسے ہمارے خواتین و حضرات جو امت محمد سے ہیں اور ایسے کام کے لیے ذہن ان کے بنے ہوئے ہیں، اللہ ذوالجلال ان کو اس گناہ سے بچائے اور اللہ ذوالجلال ان کی دنیا اور آخرت بہتر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔